ہم آکسیجن پر زندہ ہیں لیکن یہ ہمیں مار رہی ہے۔ یہ دنیا ختم ہو رہی ہے بھائی، لیکن شاید مستقبل میں کوئی امید ہو۔ کرونیکل سے پیغام آیا ہے، صرف 3 الفاظ: سینڈ ایتھن وائٹ، مستقبل نے میرا نام کیوں لیا؟ اگر تم جا رہے ہو واپس ضرور آنا۔ یہ سفر خطرناک ہے مگر شاید یہی ہمارا آخری موقع ہے۔ اگر میں ناکام ہوا تو ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ہالی ووڈ فلم 2067 کی۔ ایک آسٹریلوی سائنسی فکشن فلم ہے جو مستقبل کے ایک تباہ حال دنیا میں واقع ہوتی ہے، جہاں ماحولیاتی تبدیلی اور جوہری جنگ کے باعث زمین پر آکسیجن کی شدید قلت ہو چکی ہے۔ انسانی بقا کے لیے مصنوعی آکسیجن استعمال کی جا رہی ہے، جو ایک مہلک بیماری سکنس کا سبب بن رہی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار ایتھن وائٹ ہے، جو ایک معمولی کارکن ہے اور اپنی بیمار بیوی زینتھی کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ایک دن اسے کرونیکل نامی وقت کی مشین کے ذریعے مستقبل سے ایک پیغام موصول ہوتا ہے، جس میں خاص طور پر اسے مستقبل بھیجنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ یہ مشین اس کے مرحوم والد رچرڈ وائٹ نے تیار کی تھی۔ ابتدائی ہچکچاہٹ کے بعد ایتھن اپنی بیوی اور دوست جورج کی حوصلہ افزائی پر مستقبل کا سفر کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ مستقبل میں ایتھن ایک سرسبز جنگل میں پہنچتا ہے، جہاں وہ ایک پوشیدہ ڈھانچے، ایک پرانا ہاتھ کا کمپیوٹر آرچی اور اپنی ہی لاش کو دریافت کرتا ہے۔ یہ منظر اسے حیران و پریشان کر دیتا ہے۔ جلدی جورج بھی اس کی مدد کے لیے مستقبل میں آ جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک زیر زمین لیبارٹری تک پہنچتے ہیں، جہاں ایتھن کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کلائی پر بندھا آلہ دراصل ایک DNA اسکینر ہے، جو صرف اسے ہی کرونیکل تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ ایک ہولوگرافر پیغام کے ذریعے ایتھن کو اپنے والد کی موت کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ کرونیکل پروجیکٹ کا اصل مقصد مستقبل میں زمین کی فضا کی حالت جانچنا تھا، تاکہ انسانیت کی بقا کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ تاہم کرونیکل کی طاقت کا غلط استعمال روکنے کے لیے رچرڈ نے مشین کو صرف ایتھن کے DNA سے منسلک کر دیا تھا۔ جب رچرڈ کے ساتھی نے مشین کو ایک طرف سفر کے لیے تیار کرنے کی تجویز دی، کمپنی کی CTO ریجنا جیکسن نے رچرڈ کو قتل کر دیا۔ جورج، جو دراصل جیکسن کا مقرر کردہ محافظ تھا، ان کا مقصد ایتھن کو مستقبل میں بھیج کر مشین کو درست کرنا اور واپس آتے ہی اسے قتل کرنا تھا۔ تاہم ایتھن کی سچائی جاننے کے بعد جورج کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے۔ آخر میں ایتھن ماضی میں ایک پیغام، اپنے والد کے قتل کی ویڈیو اور جنگلی پودوں کے نمونے بھیجتا ہے۔ یہ اقدامات ماضی کی دنیا کو بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جیکسن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور زمین کی فضا دوبارہ قابل تنفس ہو جاتی ہے۔ مستقبل میں ایتھن ایک بہتر اور سرسبز دنیا دیکھتا ہے، جہاں انسان اور فطرت میں ہم آہنگی سے رہ رہے ہیں۔ 2067 ایک جذباتی اور سنجیدہ سائنس فکشن فلم ہے جو ماحولیاتی تبدیلی، وقت کے سفر اور انسانیت کی بقا جیسے موضوعات پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ فلم ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے آج کے فیصلے مستقبل میں کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں۔